فرمائے۔ یہ ایک بات ہے جو تو مجلسوں میں بیان کی۔ اس کے بعد 2 دن یہ بیان ہوا کہ عصمت کے معنی عدم وقوع کے ہیں یا عدم امکان کے ہیں۔ عصمت کے یہ معنی ہے کہ گناہ نہیں ہوئے اور نہیں ہوتے، یا عصمت کے معنی ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں، معنی تو یہی ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتے، مگر گناہ نہ ہو سکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ گناہ نہیں ہو سکتے۔ نہ کر سکنا اور چیز ہے اور نہ ہو سکنا اور چیز ہے، اور اس کی تشریح میں نے یہ کی کہ وہ نہ ہو سکنا جو فاعل کے قوت کی کمی کا نتیجہ ہو وہ عاجزی ہے، وہ قدرت کی نفی ہے، وہ اختیار کی نفی ہے، لیکن وہ کسی بات کا نہ ہو سکنا جو شان کی بلندی کی وجہ سے ہے، کہ اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، تو یہ نہ ہو سکنا یہ نقص نہیں ہے، کمال ہے۔ اللہ کی عدالت میں ہی اسی معنی سے ہے کہ وہ شان الوہیت کی بنا پر نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا، یعنی یہ کرنا اس کے شان الوہیت کے خلاف ہے، لہذا کیونکہ خدا وہ خدا ہے اس لیے یہ سب نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی اس کے انبیاء مرسلین ہیں، انہیں بھی طاقت گناہ ہے، قدرت گناہ پر ہے، مگر کیونکہ اس کی طرف کے فرشتہ ہیں اور اس کے نمائندے ہیں، تو یہ ان کی شان ہے، ان سب کے خلاف ہے۔ تو جیسے وہ کیونکہ خدا ہے اس لیے نہیں کرتا، اسی طرح کیونکہ یہ اس کے منتخب کرتا، وہ بھی اس کے نتیجہ نہیں ہے کہ یہ اس کے سبب سے ہے، مگر یہ کہ یہ نتیجہ ضرور ہے کہ یہ اس شان کمال کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے کو منتخب ہی نہیں کرے گا کہ جو گنہگار ہو، یعنی مقامی حقیقت میں تو اس کا منتخب کرنا سبب نہیں ہے، مگر ہمارے لیے ثبوت عصمت کا ذریعہ ہے کہ ہم اسی سے سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم ہے کہ خدا نے اسے منتخب کیا ہے۔ تو یہ معصوم ہونا اس کے اس شان کمال کا تقاضا ہے جس کی بنا پر کہ اللہ نے اس کو منصب کے لیے منتخب کیا۔ یہ 2 دن کے بیان کا یہ ماہر ہے۔ اس کے بعد کل سے یہ چیز شروع ہوئی ہے کہ فرشتوں کی عصمت میں اور ان کی عصمت میں کیا فرق ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کل کے بیان میں کہ فرشتوں کی بھی عصمت اختیاری ہے، بالارادہ وہ گناہوں کو ترک کرتے ہیں، اور انسان کی بھی عصمت، وہ جو معصوم ہے ان کی عصمت اختیاری ہے، وہ بھی دل ارادہ درج کرتے ہیں، یہ بھی دل ارادہ کرتے ہیں۔
کی بے گناہی ویسی نہیں ہے جیسے پتھروں کی بے گناہی، درختوں کی بے گناہی، جانوروں کی بے گناہی، ان میں قدرت نہ یعنی شعور گناہ، شعور قدرت کے اوپر مبنی ہے نا ارادہ اختیار، تو وہ ان میں نہیں ہے، لہذا اس لیے ہے بے گناہ۔ لیکن یہ بے گناہی کو قابل تعریف چیز ہوئی ہے، تو فرشتوں کی بے گناہی اس طرح کی نہیں ہے، وہ بھی بل ارادہ بے گناہ ہے، بل اختیار بے گناہ ہے، اور انسان بھی، مگر اب پھر کیا فرق ہے ان کے معصوم ہونے میں اور انبیاء و مرسلین کے معصوم ہونے میں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا کہ بے شک بن ارادہ وہ گناہ نہیں کرتے، مگر ان میں وہ جذبات میں ہی جو گناہ کراتے ہیں، محرکات گناہ ان میں طبعاً موجود نہیں ہے، لہذا ان کو گناہوں سے پرہیز کے ارادے میں کسی طاقت کا مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، کسی تقاضے سے ٹکرانا نہیں پڑتا، تو ان کی بے گناہی میں جہاد نفس شامل نہیں ہے، یعنی وہ نفسی نہیں ہے جس کے تقاضوں سے مقابلہ کر کے جہاد بالنفس ہو، لہذا وہ معصوم ہے۔ تو اب بے شک ان کی عصمت قابل تعریف ہے۔ بنیاد سے سمجھ لیجیے، عرض کر رہے ہیں شروع کہ قرآن نے بھی تعریف کی ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے عصمت کاملہ ان کی عصمت کی تعریف کی ہے۔ میں کہنے کے دیر سکے میں وہ خطبے کا وجود جس میں فرشتوں کی تعریف حضرت نے فرمائی ہے، تو بے شک قابل تعریف مخلوق ہے کہ گناہ نہیں کرتی، مگر اس اعتبار سے کہ اس اعتبار سے نہیں کہ ارادہ نہیں ہے، وہ پہلے ہی میں نفی کر چکا ہوں، مگر پھر بھی یہ کہ رکاوٹ کوئی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے جس سے مقابلہ کر کے یہ کوئی مشکل بات ہو ان کے لیے۔ اور تو اس بنا پر میں کہتا ہوں بڑی اچھی مخلوق کسی کو ستاتی ہے، فرشتے ان کی تعریف نہ کرنا ظلم ہے، بڑی اچھی مخلوق کسی کو آزاد نہیں پہنچاتی، بڑی اچھی مخلوق کسی کی غیبت نہیں کرتی، بڑی اچھی مخلوق فساد نہیں پیدا کرتی، بڑی اچھی مخلوق کسی دوسرے کو کی اجازت خانی نہیں کرتی، ظلم نہیں کرتی۔ تو جتنی تعریف کیجیے جن بار تعریف کیجیے بڑی اچھی مخلوق، بڑی اچھی مخلوق، مگر یہ ان کے بہت اچھا ہونا یہ ہماری سب تعریف ہے، یہ ایسی ہے جیسے سورج کے چمکنے کی تعریف، پھولوں کے مہکنے کی تعریف، سردے کے دھڑکنے کی تعریف، آفتاب بڑا اونچا ہے مگر چوتھے چہاروں پر رکھا ہی گیا اس لیے اونچا ہے۔ مختصر لفظوں میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان میں صفت ہے قابل مدح، لیکن کارنامہ نہیں ہے قابل شکر گزاری۔
हम ये नहीं कर सकते कि बड़ा एहसान है उनका कि मासूम रहते हैं, बड़ा एहसान है उनका कि सताते नहीं हमें, बड़ा एहसान है उनका कि हमें अजियत नहीं पहुंचाते। जनाब उनको अजियत पहुंचाने का कोई मुहर्रिक ही नहीं है, अजियत पहुंचाने की ख्वाहिश उनमें पैदा ही नहीं हो सकती, इसलिए कि वो हर चीज जब तक मुतकादी कोई उसका ना हो, मुक्तदी ना हो, उसका असर पैदा ही नहीं हो सकता। आदि ना हो तो जलाएगी क्या? तो मैं कहूँ कि पानी का बड़ा कारनामा है तो नहीं जलाता, ना उसमें जलाने की ताकत नहीं है, उसमें तो बुझाने की ताकत है। तो ये न उसका न जलाना कारनामा है, न उसका हाथ को बुझा देना कारनामा है। तबीयत ही ऐसी है, वैसे ही फिरिश्ते मासूम है, मगर ये कि वो तो काजे नहीं है उनमें जो किसी का माल हासिल कराए, वो तकाजे नहीं है जो किसी को मुहर्रिक हो घर लूटने के, वो तकाजे उनमें नहीं है जो चोरी करने का बायस हो। तो इन सब गुनाहों से बरी है, मगर उन्हें कोई वजह नहीं है ये सब बातें करने की, तो इस बिना पर मासूम है, कारनामा नहीं है। जैसे हैवानात, अरे हैवानात बड़े बड़े गुनाह में कबीरा करता है, जनाब दूसरों बिना इजाजत से गैर बागों में दाखिल होता है, सब्जे को चढ़ जाता है, फलों को खा जाता है, उसे इससे बहस नहीं कि मालिक राजी है या नाराज, मगर ये कि वो बेचारा क्या करे कि उसे पेट भरने का तरीका यही मालूम है। शूर हलाल और हराम है ही नहीं, तमीज़ हक को बातिल है ही नहीं, तो वो ये सब करता है, बुरे से बुरे काम करता है, मगर ये कि उसमें वो अपने शूर नहीं है कि वो इन बातों की बुराई को बचा सके, लिहाजा वो ये सब बुराइयां करता है। नतीजा यह है कि मजम्मत बेशक होगी, बड़ा बुरा जानवर है, बिच्छू बड़ा बुरा है कि डंक मार देता है, सांप बड़ा बुरा है कि काट लेता है, हलाक कर देता है। मजम्मत होगी, मलामत नहीं होगी। ये कहेंगे कि बड़ा बुरा जानवर है कि ये इसमें सिफत है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि क्यों डंक मारता है, वो क्यों डरता है, क्योंकि ये सब चीजें उसमें कोई बात है नहीं कि जो उसको रोके इन बातों से, अपने शूर नहीं है। इंसान अगर अपने शूर रखते हुए फिर भी नेशगरी करे तो ये उस अकरब से बचता है। ये अगर शूर हक को बातिल रखते हुए फिर भी माले गैर का कब्जा करे तो ये उस जानवर से बदतर है। वो हैवान कुछ चरिंदा और कुछ चरिंदा ऐसे एक और मौजूद में क्या करता हूँ, तो वो चरिंदा जानवर जो है जिसका बाहर मिल जाए तो जाए, मैंने कहा तो उनको खबर नहीं थी
मालिक है। अगर इंसान भी ऐसा ही हो गया कि पेट भरने में उसको हलाल और हराम का इम्तियाज न हो, तो ये जानवर से बदतर है। वो जानवर फकत मौरिद मजम्मत था, ये मौरिद मलामत भी है। वो एक मामूली किताब है मुजद्दद अरबी कोर्स की, उसमें है कि किसी ने बिच्छू को देखा कि वो पत्थर पर डंक मार रहा है, अशार में वो है। तो उसने कहा कि अरे ये तेरा डंक नरम है और ये पत्थर सख्त है, इसका क्या नुकसान होगा तेरे डंक मारने से? तो उसने कहा मुझे इससे मतलब ही नहीं कि नुकसान होगा या नहीं, मैं तो साबित कर रहा हूँ कि मैं बिच्छू हूँ। लेकिन अब इंसान ये समझते हुए कि इसको इज्जत होगी, ये समझते हुए कि इसका क्या नुकसान होगा मेरी एक नए जनी से, फिर भी वो बिच्छू की सिफत इख्तियार करता है। तो इसलिए ये मौलिद मलामत भी है, मौलिद सजा भी है। और इसीलिए क़यामत कारगा है, क़यामत पूरी जानवरों को, पहाड़ों को, दरख्तों को सजा देने के लिए नहीं है, ये सब इंसानों के लिए है। जैसे दोज़ख है, मगर दोज़ख ये इंसानों के लिए है, काफिरों के लिए, गुनहगारों के लिए, जो इस्लाम हैं जो वहाँ भेजे जाएं उनके वास्ते, जानवरों के लिए वो दोज़ख नहीं है। उसी तरह से फरिश्ते, बड़ी ऊंची मखलूक, उनके ऊंचे होने में क्या कर, जवारे खुद के बसने वाले, अर्श आला के आसपास रहने वाले, तो उनकी बुलंदी में कोई शक नहीं। मगर ये तो अपने पैरों से इख्तियारन थोड़े बुलंद हुए हैं, वो बुलंद रखे गए हैं इसलिए बुलंद है, मकानी तौर पर उनको पैदा नहीं किया गया। तो इसी तरह से वो बेगुनाह है, मगर बेगुनाही इसलिए है कि मुहर्रिका के गुनाह नहीं है। इसलिए जैसे उन्होंने कहा था मैंने कि दोज़ख जानवरों के लिए नहीं खल्क हुआ है, वैसे इधर कहता हूं कि बेहद फरिश्तों के लिए खल्क नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि फरिश्ते देश में जाएंगे नहीं, जी वो कारिंदे हैं खुदा के, कारखाने कुदरत के कारिंदे हैं, तो वो 1000 दफा देश में जाएं और 1000 दफा देश में जाएंगे। मुमकिन है कि दरख्त देश के उन्होंने लगाए हो, मुमकिन है नहरें देश की उन्होंने बनाई हो, मुमकिन है कि नहरों को पानी से जो मिट्टी गुलाब वगैरह का है उन्होंने भरा हो, मुमकिन है कि वहां के कचरों के मेहमान वही हो, तो वो लाख दफा देश में दाखिल हुए होंगे। मगर याद रखिए कि कारिंदे की हैसियत से किसी मकान में जाना और है, मालिक की हैसियत से जाना और। सोलह जी बोलेगा फिर बना आवाज तो सोलह। बेशक जनाब रिजवान खादिम जन्नत है, मगर क्या खादिम जन्नत होने से नहीं जन्नत में उनका हिस्सा हो गया, तो फिर मालिक को क्या करिएगा, वो भी तो फरिश्ते हैं, वो खादिम जन्नत है। जैसे रिजवान खादिम जन्नत है, वैसे मालिक
खादिम जहन्नम है, तो हर एक समझ सकता है कि किसी जेल खाने का अफसर कैदियों का जुल्म नहीं होता। उसी तरह किसी बाग का मुंतजिम उस बाग के हवलदारों में नहीं हो जाएगा। तो इसलिए फरिश्ते बेशक बड़ी अच्छी मखलूक हैं, मगर ये उनका कोई कारनामा नहीं है। मगर इंसान तकाज़ाए गुनाह तबीयत में होते हुए, मुहर्रिका के गुनाह रखते हुए, जज्बात नफ्स को रखते हुए, फिर भी उन जज्बात से बरी है। इसलिए इसकी इस्मत मलक से बाला कर है। और इसीलिए मेरे नजदीक फिरिश्ता कहना इन हस्तियों की तौहीन है। इनका कमाल यही है कि फिरिश्ते कबर न होने के बावजूद अमलन फिरिश्ता है। फिरिश्ते तो इनके खादिम होने के लायक हैं, तो आप उन्हें लक़ब मदह में फिरिश्ता कह दीजिए कि वो आदमी कहाँ हो तो फिरिश्ते हैं। इसके मानी है कि आपने उनकी मंजिल से गिरा कर उनको उनके खादिमों की मंजिल में रखा। तो उनकी मंजिल यही है कि जिहाद नफ्स, और यही राज है जिसे मलक जैसे नहीं समझाता कि जब अताए मनसब का ऐलान हुआ कि इन्नी जाइलुन फिल-अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में जानशीन मुकर्रर करना चाहता हूँ, तो कुछ लोग तो कहते हैं एतराज किया मगर मलक की मंजिल है इस्मत फितरी के दर्जे पर पाए। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि एतराज किया, मैं ये कहूँगा कि मुताज्जिबाना सवाल किया। वो मुताज्जिबाना सवाल ये किया कि अजद अलविया मैं युफ्तिलुबिया वेस्तुक दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क्या उन्हें मुकर्रर किया जाएगा जो जमीन में फसाद भी बर्पा करते हो और उमरेती भी करते हो, और हमें नहीं कि जो हम तेरी तस्वीर और तफसीर बस करते हैं। तो एतराज की लफ्ज को मैंने मंजूर नहीं किया, मैंने कहा मुताज्जिबाना सवाल किया। और ये सवाल इसलिए काबिल एतराज नहीं कि मलाइका बारगाह खुद के तालिब इल्म है, हर तालिब इल्म को हक है कि जो बात न समझ में आए उसे उस्ताद से पूछे। तो बहरहाल उनके हुजूर इल्म से बाला तरतीब है, इसलिए वो खालिद से सवाल कर रहे हैं, दरियाफ्त कर रहे हैं। और उन्होंने काम क्या किया? कौन युद्ध है उनके कलाम में जो वाक़े के खिलाफ हो? इंसान क्या दुनिया में फसाद नहीं करता, इंसान क्या खुमरेज़ी नहीं करता, उसका कौन इनकार कर सकता है? फरिश्ते क्या तस्वीर नहीं करते, तहदीस नहीं करते, इसका कौन इनकार कर सकता है? कलाम का हर जुज़ मुताबिक वाक़े है। नतीजा मलक ने नहीं निकाला है कि फिर हम ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि ये नतीजा होता गलत। इसे शायद अल्लाह इंसानों को छोड़ा है कि वो यही नतीजा निकालेंगे। तो हुजूर सवाल है, और मैंने कहा तालिब इल्म का सवाल है, मगर खालिद क्या फरमाता है कि इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते।
ماشاءاللہ مجمع میں طالب علم بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، اور کون استاد ہے جو کبھی طالب علم نہ رہا ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی جواب ہوا؟ ارے جناب، آپ کو کلاس میں آپ کا طالب علم یہ پوچھے کہ جناب یہ کیوں ہے، اور وہ کیوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو وہ کہے گا اسی سے تو پوچھ رہے ہیں۔ اگر ہم وہ جانتے ہوتے جو آپ جانتے ہیں تو پوچھتے ہی کیوں؟ تو طالب علم کے سوال کا جو جواب تو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یہ سوال کا ٹکرانا کہا جا سکتا ہے، مگر سوال کا جواب کیسے کسی رخ سے نہیں کہہ سکتے، حالانکہ بعد میں جواب دے گا، سمجھائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو جواب بعد میں دینا ہے وہ ابھی بتا دے، مگر یوں تو خالق کی باتیں خالق ہی جانے، مگر جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ تم کہتا ہے منصب کا معاملہ تھا، اگر ابھی میں وجوہ بتانے لگتا تو سورہ کے سورہ قائم ہو جاتی۔ لہذا اس وقت جو سوال کیا اس کا جواب یہ دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس کا مطلب میری زبان میں یہ ہے کہ منصب میرا، مقرر کرنا میرا کام، تم کون؟ بس اب یہ ملک کی عصمت ہے کہ فوراً وہ خاموش ہو گیا، اپنے گریبان میں منہ ڈالا، یہاں اللہ کا منصب ہے، ہمیں کیا حق اس میں دخل دینے کا؟ بس اگر میرا ایسا ناقص انسان وہاں ہوتا تو جم جاتا تو بغیر سمجھے ہٹیں گے نہیں۔ اب جو اس کے معصوم ہونے کا تقاضا تھا، مگر اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ واقعی بات سمجھ گیا، اس کے سوال کا جواب ہو گیا۔ خالق بھی جانتا ہے کہ ہاں جواب آج میں نے نہیں دیا، اور اس لیے اب جب محل ہوا جلدی اسے ہوتی ہے جسے وقت کے نکلنے کا اندیشہ ہو۔ اس وقت مناسب نہیں تھا جواب دینا، مگر وہ سوال ملک کو بے جواب رہنے دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب آدم انسان کامل کی شکل میں سامنے آ گئے، روح اٹھ گئی، اب وہ تمام طاقتیں انسانیت کی ان میں بیدار ہو گئی، تو اب انتظام کیا گیا اس دن کے سوال کے جواب کا، اور وہ امتحان فرشتوں کا اور انسان کا ہلا دلا وہ لیا گیا، اور وہ قرآن مجید میں جب علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ آدم کو خالق نے وہ سب نام سکھائے، وہ سب نام جو میں ترجمہ کروں اس کا ذمہ دار۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیڑوں کے بھی نام اور مکوڑوں کے بھی نام، اور تو کوئی فرہنگ لغت سکھانا نہیں تھی، تو الف میرے نزدیک عہد کا ہے، تو اب ترجمہ یہی ہے جو میں نے کیا کہ آدم کو وہ سب نام سکھائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ۔ اب کیا کیا جائے بڑے بڑے صاحب علم مفسرین، مگر یہاں مصلحت یہی ہے کہ لفظوں کے معنی سے بے خبر ہو جائیں، یہاں مصلحت یہی ہے کہ عربی سے اپنی ناواقفیت ظاہر کریں، لہذا ترجمہ کریں گے کہ وہ نام پیش کیے، تشریح میں بھی یہی کہہ کے گزر جائیں گے
کہ وہ نام پیش کیے ہوئے نے پوچھے کہ یہ نام بتاؤ، تو عربی کے ایک تقاضے سے میں واقف ہوں، اس میں بہت علماء واقف نہیں کہ وہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ عرضہا علی الملائکہ، ان ناموں کو پیش کیا گیا جنہیں عرضہم، یہ ہم صاحبان عقل کی ضمیر ہے، اس کا ترجمہ وہ لوگ ہوئے۔ اب دیکھیے نام بتائے اور پھر وہ لوگ پیش کیے، یہ لفظی ترجمہ ہے قرآن کا، جس سے بڑے صاحبان علم مصلحتاً بے خبر ہے۔ تو عربہم بغیر تفسیر لفظی ترجمہ ہے کہ عربہم ان لوگوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب دیکھیے مجبوری ہے کہ یہاں یہ لغت سے ناواقف بن جائیں، کیونکہ اگر یہ ترجمہ کریں کہ ان لوگوں کو پیش کیا تو فوراً سوال ہوگا کہ وہ لوگ کون تھے۔ اب اگر ان لوگوں کا بتانا مصلحت نہیں ہے تو یہاں اپنی جہالت کا ثبوت دینا مصلحت ہے کہ ان کے معنی نہیں معلوم ہمیں۔ عربہم ان لوگوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور کالا کیا کہا؟ اب تو وہ عربی بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ نام پوچھ لیے جو ہوتا کہ اندرونی بحاضر الاسماء، نام پیش کیے، کہا یہ نام بتاؤ، اور پھر یہ عجیب معمہ ہوتا کہ پیش بھی کر دیے اور پھر پوچھے بھی جا رہے بتاؤ، اور جب پیشی کر لیے وہ نام تو پوچھ کر رہا، مگر یہاں بے عقل بننا بھی گوارا، ناواقف لغت بننا بھی گوارا، مگر حقیقت کشائی گوارا نہیں۔ پردہ کشائی حقیقت سے وہ قابل برداشت کی تھی۔ تو اب حضور والا ان کو ہمیں بتاؤ یہ کیا یہ نام جی قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ اندرونی بحاضر الاسماء، یہ نام مجھے بتاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے اس روپے دکھائی، یعنی کچھ لوگوں کو دکھایا، اور اندرونی باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام مجھے بتاؤ، ان کے نام، اپنا مضاف ہؤلاء مضاف الیہ، اور پھر ہؤلاء صاحبان عقل کی طرف اشارہ، جیسے ہم ضمیر ہے صاحبان عقل کی، ویسے ہؤلاء اس میں اشارہ ہے صاحبان عقل کے لیے۔ تو اندرونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ تو اب دنیا کے لیے معمہ بن گیا۔ اپنی جگہ تو جانتے ہی ہیں کہ لفظوں کا قرآن میں کیا ترجمہ ہے، مگر بڑا معمہ کہ وہ لوگ کیا ہیں۔ اب یہ کہنے سے کہ نام پیش کی ہو، کہا یہ نام بتاؤ۔ اب ایک عقلی سوال طالب علموں کے کرنے کا آ گیا کہ وہ طالب علم اب عقلی سوال عقل الہی کے خلاف پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں جناب اگر امتحان میں ایسا ہو کہ استاد صاحب ایک تو بتا دیں
پھر طالب علموں کو سب کو ملا کے پوچھیں بتاؤ تو صحیح، جس کو بتایا تھا وہ فوراً پرفر سنا دے گا، اور جسے نہیں بتایا تھا وہ بیچارہ کہے گا ہمیں کیا معلوم، تو وہ کہے گا دیکھا یہ مال جیت گیا تم ہار گئے۔ تو کیا کہوں، اللہ کی بارگاہ کی بات اب نہیں ہے، ہم استادوں کے یہاں کی بات ہے کہ کوئی استاد یہ کرے تو شادی کی امتحان ہو جائے گا۔ تو یہ ہم کسی استاد کی شان کے خلاف ہوگا کہ جائے کہ خدا قدوس جو تمام نقائص سے بری ہے وہ استعارہ کا امتحان دے کہ چپکے سے آدم کو تو بتا دیے اور پھر نمائشی طور پر امتحان میں بلا لیا فرشتوں کو بھی، اور اس کے بعد ان سے پوچھا اور اگر یہ صورت حال ہے تو ملک کا جواب کتنا چبھتا ہوا ہے کہ ملک نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم تو بس وہ جانتے ہیں جو تم نے ہمیں سکھایا ہے، اب اس کے معنی یہ ہے تم نے فالتو میں کیسے سکھا دیا ہے، تو وہ گویا چوٹ کر رہے استاد پر کہ ہمیں نہیں سکھا دیا ہوتا تو ہم بھی بتا دیتے۔ مگر یہ سب اللہ کے دامن کردار پر دھبے آئے ان افراد کے مقصد پرستی سے کہ اس ترجمے کو کرنا نہیں چاہا جو واقعی الفاظ کا ترجمہ ہے، اس مطلب کو سمجھانا نہیں چاہا جو قرآن مجید کے خود الفاظ سے ثابت ہوتا ہے۔ ارے چاہے یہ کہہ دیتے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون تھے تو مجھے جلدی ہوتی، میں بتانے کے لیے تیار ہوتا اگر مجھے معلوم ہوتا، مگر جو لفظوں کے معنی تھے ان کو تو برقرار رکھا ہوتا۔ تو اب اس ترجمہ قرآن کی بنا پر صورت حال، اور اب اس صورت میں ایک اور بات دیکھیے کہ نام سکھائے اور پھر نام پوچھ رہا، انہیں نہیں معلوم تھے انہیں معلوم تھے، یعنی حافظے کا امتحان۔ اگر بتائے ہوں تو حافظے یا فرہنگ لغت ہے اس کا امتحان ہے کہ یہ بتا دیں گے وہ نہیں بتا سکیں گے، انہیں بیچاروں کو اتنا لغت معلوم نہیں ہے۔ تو آدم اور ملائکہ کا مقابلہ اور اس میں فرہنگ لغت کا امتحان۔ تو اب الفاظ قرآنی کو اگر صحیح محل پر رکھا ہوتا تو جو نوعیت سمجھ میں آتی ہے اس میں نہ وہ عقلی سوال ہوتا، نہ دامن اخلاق الہی پر بے انصافی کا الزام آتا، نہ وہ امتحان کے طہارت اور پاکیزگی پر حرف آتا کہ وہ سازشی ثابت ہو جائے۔ یہ کچھ نہ ہوتا اگر الفاظ اپنے محل پر صحیح ترجمے کے ساتھ رکھتے گئے۔ اب جو صورت حال ہے وہ یہ کہ کوئی ثبوت ادھورا قرآن کا نہیں کہ آدم کو ملائکہ کے پاس سے ہٹا کر تنہائی میں اللہ سبحانہ لے گیا ہو۔ اب میں تو لامکان سمجھتا ہوں، اس لیے میں کوئی تنہائی ایسی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جہاں وہ بس ہو اور کوئی نہ ہو۔ تو جناب الگ لے گیا ہو فرشتوں سے اور چپکے سے بتائے ہوں کہ ملائکہ کو خبر نہ ہو تاکہ وہ امتحان دے کر میں جواب اس دن کا دے سکوں۔
बात ऐसी नहीं कि मालूम हो कि छुपा के फिरस्तों से छुपा के बताया। सिरन नहीं है कि अल्लमहु सिरन, उन्हें मख्फी तौर से सिखाया। तो अब तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अब जिनके नाम हो अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है। पलवा दीजिए बोलेगा, फिर बोलेगा से पलवा जिन्हें इस वक्त बताऊं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, लिहाजा बताना बेकार। और दूसरों को बताऊं तो वो समझना चाहते ही नहीं, तो क्यों बताऊं? समझना होता तो तर्जुमा तो बदलते, समझना होता तो लफ्जों का मतलब तो बदलते। तो गरज ये कि उनको बताना, ला से लाभ को बताना कि बेसूद कैसी हासिल, लिहाजा बताने की जरूरत नहीं बताऊं, मगर अल्फाज़ कुरानी का जो तकाज़ा है उससे जो सूरत वाक़या साबित होती है वो ये है कि मलाइका तो बारगाहे खुद के पुराने तालिब इल्म में, उनके लिए वो नाम कोई चीज नई चीज नहीं है। कितनी दफा उन्होंने सुराजता से अर्श पर ये नाम लिखे देखे, कितनी दफा अफवाद जन्नत पर ये नाम लिखे देखे, कितनी दफा हुजूर पर ये नाम लिखे देखे, कितनी दफा अल्लाह सुब्हानहू के नाम से ज़बान में मुक़द्दस से, वो जैसे उसकी ज़बान होती हो, और जिस मानी से कुरान उसका कलाम है वैसे ही उसकी ज़बान होती है। तो लगा देखिए तो कितनी दफा अल्लाह सुब्हानहू के ज़बान से उनका जिक्र सुन चुके थे। ये हम ही उनकी महफिलें थोड़ी करते हैं, अल्लाह भी महफिलें बर्पा किया करता है जिसमें दो दाखिल होता है दूसरे का नहीं। तो लगा दीजिए लगा मेरी जिंदगी दरगाहों में गुजरी है। 23 वर्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहा और 15 वर्ष मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में रहा, तो इसलिए मैं वहाँ के तकाज़ों को बिल्कुल जानता हूँ। और जितने प्रोफेसर वगैरह यहाँ है तालिब में सभी उसको जानते हैं कि रसूल वाला आदम, क्योंकि वो पुराने तालिब इल्म थे, वो नामों को बारहा देते हुए थे। और ये इस दरगाह में क्योंकि अब खल्क होके आया है, तो ये नया तालिब इल्म है, लिहाजा नाम सिखाकर तो दर्जे तालीमी को बराबर किया गया, वरना इम्तिहान सही न होता। ये नाम सिखाकर मेयार तालीमी को बराबर किया गया। अब नाम नहीं पूछे जा रहे हैं, अरे नाम पूछकर तो हाफिजे का इम्तिहान ले, तो हाफिजे का इम्तिहान तो गलत है, इसलिए कि वहाँ एक तबका ऐसा है कि जिसके यहाँ सहव निस्यान की गुंजाइश किसी के नजदीक नहीं है। यानी अंबिया भी इस वक्त तक रहते हैं कि सहव निस्यान मुमकिन है या नहीं, लेकिन फिरस्तों के लिए शायद नहीं सहव निस्यान के मुमकिन होने का। तो जब ऐसी मखलूक मारद इम्तिहान में है जहाँ सहव निस्यान का तसव्वुर नहीं है, तो हाफिजे के इम्तिहान गलत है, लिहाजा हाफिजे का इम्तिहान नहीं हो रहा है। अब कुरान कह रहा है कि नाम नहीं पूछे जा रहे हैं, वो शख्सियतें पेश की जा रही हैं जिनके नाम वो हम होते होंगे तो बेमुनासबत नाम रखा करें। बस हुए बच्चे का नाम रख दें। अब मुझे नहीं मालूम शम्सुल हसन को किस मजलिस में हो, मगर अगर तुम माफ करें मुझे शख्सियत के
बारात में हम नाम है रंगी कापुर रंगी अच्छी था, वो मुतलबी का बंधु है असल में, उसका नाम कापुर था। तो कापुर तो कैसा था और वो क्या था, और फिर भी कापुर था। कोई बुद्धि लोग तो डडाउद्दीन कहती थे। तो उस नामों से हमें जोड़ से थोड़ी मतलब, हमें नाम रखने से मतलब, लेकिन ये उस लोगों का अपना नाम रखते, और अगर खुदा हकीम ने नाम रखे अगर उसने मोहम्मद नाम रखा है तो काबिल तारीफ होगा वो। फिर बने रहा तो पड़े नाम बेजोड़ रखना ये हमारे आदम हिकमत की दलील है। हल्की के हम नाम लगने देते हैं और उसका वो हकीम अलग है तो वो नाम भी रखेगा। और अब ये इनमें अंसार की बात है कि और कितने नाम होते हैं वो सब दुनिया में हुआ किए थे, लेकिन वो जिसके नाम अल्लाह ने रखे हैं उसके पहले वहां हुआ नहीं करते थे। वो गोया खजाना इल्म इलाही में महफूज नाम थे। और आज देखिए मैंने रहा और एक बहुत बड़ी दलील लोग तो क्या करते हैं, उसको सराहत नहीं करना है, मगर मुझमन कहूंगा कि जो नाम हुआ करते हो वो नाम रख दिया जाना इसकी दलील नहीं है कि ये खुदा के नाम पर नाम रखता। हाँ, जो नाम बस अल्लाह के रखे हुए हो वो जब रखे जाए तो मालूम होगा कि इसके नाम पर नाम रखता। वरना जो अरब में नाम हुआ ही करते थे उन नामों का रखा जाना किसी शख्सियत के साथ मोहब्बत की दलील नहीं है कि किसी खास शख्स के नाम पर वो नाम रखा गया। तो ये हस्तियां वो हैं जिनके नाम हमें अल्हम्दुलिल्लाह याद है कि ये नाम दुनिया लुगत वीरान थी, ये नाम उसमें नहीं थे। वो तो जब वो बच्चा दुनिया में आया तब वो नाम उसका हुआ, उससे पहले दुनिया मुतारफ नहीं थी उस नाम से। तो अब वो उसकी तरफ से जब रखे हुए नाम है तो वो बम ना करे। लिहाजा अब इम्तिहान जो हो रहा है वो ये नहीं कि ये नाम सिखाओ, गोया फरिश्तों से कहा जा रहा है कि देखो नाम तो तुम्हें पहले से मालूम है और इसे तुम्हारे सामने अभी मैंने नाम बताया, मगर अब मैं वो सूरतें दिखाता हूँ। अब निगाह इम्तियाज का इम्तिहान है कि ये बताओ कि इनके नाम कौन है। यानी इम्तिहान इसका है कि इस्म को मुसम्मा से मुताबिक करके बताओ कि कौन नाम किसका है। तो यहाँ मलक पीछे था और उसने कह दिया कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना ही मालूम है जितना तूने बता दिया है। नाम तूने सिखाए हैं वो हमसे सुन ले, अगर भूले तो मुझे, अगर भूले तो फिरस्ता नहीं। तो वो नाम तो हम जितना बताया है वो तो बता देंगे, लेकिन ये हमें क्या मालूम कि कौन किसका नाम। बस जब उसने इजहार आजिज़ी कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो खालिक ने ललकारा फितरत इंसानी को जिसके नुमाइंदे कामिल इस्लात आदम थे कि हाँ इंसान साहिबान इल्म भी मजमे में मौजूद होंगे कि हाँ ये इंसान तेरा तो जौहर खास है, मजहूलात से मालूमात से मजहूलात का पता चलाना। मालूम कोई है उससे फिर नतीजा वो निकालना जो नामालूम है। यही तेरा जौहर खास है, तो हाँ तुझे बता दे। और
بادل نے شعور انسانی کے جو مکمل تھا ان میں کام لیا، اسم کو مسمى کے مطابق کیا اور یہ بتایا کہ یہ اس کا نام، یہ اس کا نام، یہ اس کا نام. اب اللہ نے اپنی فتح کا اعلان کیا کہ علم کلہم، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ آگے کی وجہ پھر بنا آواز سے پالا ہے. اب نہ امتحان غیر منصفانہ ہے اور نہ الفاظ کے معنی محتاج تشریح رہتے ہیں، مگر اب کچھ ہستیاں ماننا پڑیں گی کہ اب فقط رسول کی ذات اول مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس ایک میں کچھ بہت سے مضمر ہیں جس کی وجہ سے خالق یہ لوگ کہہ رہا ہے. پڑھا لیجیے وجہ ورنہ جیسے غیر ذی شعور تو وہ یہ لوگ نہیں کہہ سکتا، ویسے ہی ایک نقطۂ وحید تو وہ لوگ نہیں کہہ سکتا. تو ماننا پڑے گا کہ جو ایک اول مخلوق ہے وہ ایک نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے. اب وہ جتنے برآمد ہوں وہ سب اس کے اجزا ہوں گے، اس کل کا جز ہوں گے جو بعد میں پھیلے رہ جائیں تو 5 ہوں، 12 ہوں، 14 ہو جائے. اور آگے یہ غلط پھر میرا نام سے پڑھا اور بس ایک بات ہے، ایک پہلو اور بس اس کے بعد آگے کہوں گا کہ اس کے معنی ہیں کہ وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان ہستیوں کی معرفت فوقیت انسان کا ثبوت بنی ہے. یعنی وہ ایسے بشر تھے کہ فضیلت انسان و بشر کے امتحان میں ان کی صورتیں پرچہ امتحان بن سکیں کہ ان کو پہچانو تو گویا رفعت بشری کے مالک ہو، اور اگر انہیں نہیں جانتے تو اس کے معنی ہے کہ جیسے بہت سے انسان نما ہیں ویسے ہی تم بھی انسان ہو. جیسے کردار میں بہت سے ایسے ہیں جو حیوانات سے بدتر ہیں، ویسے ہی سب کچھ جانا اور انہیں کو نہ جانا. ان کی معرفت دلیل فوقیت بشر ہوئی. پولا دیجیے بدلا پھر بلند آواز سے بولا معلوم ہوا کہ یہ اس دن کے سوال کا جواب ہوا اور ملک پھر لاجواب ہوا، خاموش ہوا. اس دن بھی بیچارہ خاموش ہو گیا تھا، مگر میں کہتا ہوں کہ اس دن چپ ہوا تھا ادب سے اور آج چپ ہوا سمجھ سے. پتا چلا کہ ہاں اس کو منتر ملا ہے تو بلا وجہ نہیں ہے، اس میں جوہر وہ ہے جو مجھ میں نہیں ہے. مگر وہ جو ملک تھا معصوم جو چپ ہو گیا، اور اب میں ایک ناقص درجے کا انسان ہوں، میں نہیں چپ ہوتا، میں اب ملک کا وکیل ہوا جاتا ہوں. اور وہ وکالت ماشاءاللہ مجمع میں وکیل بھی ہوں گے تو وہ وکالت یہ ہے. ایک وکالت ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، ایک لطیفہ یہاں کہ ایک بہت ترقی یافتہ خاتون کے نکاح پڑھنے میں گیا تو ہمارے یہاں ایک نسیم صاحب بیرسٹر تھے، ان کے بیٹے وسیم صاحب تھے،
وہ بھی بہت بڑے وکیل تھے، پھر وہ جسٹس بھی ہو گئے تھے. اور تو میں نے ان محترمہ سے دریافت کیا کہ آپ مجھے وکیل کرتی ہیں کہ میں آپ کا عہدہ دوں؟ تو انہوں نے کہا میرے وکیل وسیم صاحب ہیں. تو صاحب وہ کا وکیل تو بہت ہوا کرتا ہوں، نکاح میں ہوتا ہوں، لیکن اب اس وقت میں اسی معنی کا وکیل ہوا جاتا ہوں جو وسیم صاحب تھے، اور کرسچنوں کا وکیل ہوتا ہوں. ان میں بیچارے وکیل کام ہوتے ہیں، تو اب ان کا وکیل میں ہوا جاتا ہوں. میں کہتا ہوں سوال ملک میں دونوں پہلو کردار سے متعلق تھے. فساد و خونریزی بھی کردار سے متعلق تھی، اور تسبیح و تقدیس بھی کردار سے متعلق تھی. یہ آج کے امتحان میں جو ہوا علم میں بلندی ثابت ہوئی. کردار کی منزل میں تو کوئی بات ایسی سامنے نہیں آئی کہ ملک اقرار کرے کہ جس منزل میں وہ ہے اس منزل میں ہم نہیں ہیں. تو اب اس تذکرے کو تو میں یہیں اسی ایسرے میں 2 دن کر چکا ہوں، مگر اس وقت یہ پہلو ہے کہ جسے پیش کرنا ہے کہ حضور میرے نزدیک تو جواب ابھی نہیں مکمل ہوا. علم میں بلندی ثابت ہوئی. سوال ملک کردار سے متعلق تھا. بالواسطہ ہم نتیجہ نکالیں گے کہ جو علم میں صحیح علم میں بلند ہو وہ پھر عمل میں بھی بلند ہوگا، مگر وہ منطقی بات ہے. ابھی ارسطو کا پیدا ہوا ہے. تو ملک کے سوال میں عمل سے کیا ہے پہلو سے، اور اس وقت علم میں بلندی ہوئی. تو میں کہتا ہوں جیسے خالق جانتا تھا اور میں نے کیا کہ اگر جانتا نہ ہوتا کہ جواب نہیں ہوا تو پھر بعد میں جواب کا انتظام کیوں کرتا، ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ خالق کریم بھی جانتا ہے کہ ہاں پورا جواب آج نہیں ہوا ہے. علم میں بلندی اس وقت ثابت ہوئی ہے اور ملک سے اقرار لے لیا ہے، مگر عمل کا پہلو اس وقت سامنے نہیں آیا ہے. تو خالق یہ جواب کا فوراً دے دیا گیا تھا. نہ جانے ہزاروں برس کی مسافت تھی، جس کے بعد یہ جواب دے دیا. تو خالق جانتا ہے کہ جواب نہیں مکمل ہوا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ آج آدم کے ذریعے علم کی بلندی ثابت ہو گئی. اب تو صحیح فخر آدم کو آنے دو، تب علم میں بھی ملک سے عمل میں بھی ملک سے اقرار لے لیا جائے کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، اور اس جواب کی تکمیل سے بے ہجرت کی. جب ایک فخر انسانیت رسول کے بستر پر رسول بنا ہوا لیتا تھا اور خود بعد میں کہا ہے کتائے دل کے تو رہا تھا، مگر خالق دیکھ رہا تھا. اور اس وقت اس نے فرشتوں کو متوجہ کیا، جسے کبھی کل غلط کر چکا، فرشتوں کو متوجہ کیا اور یہ کہا، اعلان کیا کہ تم کو ہم نے بھائی بھائی بنایا، اور تم میں سے کون ہے جو اپنی فاضل عمر کا حصہ دوسرے بھائی کو دے دے. اب یہ علم والی بات نہیں ہے، یہ عمل والی بات ہے. یہ کردار سے متعلق شعبہ ہے کہ یہ تم کر سکتے ہو یا نہیں. اور میں نے اب کیا کہ ملک نے معصومن نے جواب دیا کہ نہیں، ہماری تمنا ہے کہ پوری عمر تیری تصویر و تقدیس میں گزارے ہیں. اسے مجملن تو کہا تھا اس وقت اس پہلو کو خاص کر لوں کہ یہ ملک کا تصور عبادت انفرادی ہے. وہ بس رکوع کو عبادت سمجھتا ہے، وہ بس سجدے کو عبادت سمجھتا ہے،
ادھر قیام و قعود تصویر و تقدیس پر والد سمجھتا اسی کو وطن میں بھی پیش کیا تھا کہ ہم تیری تصویر و تقدیس کرتے ہیں، اسی عبادت کو وہ عبادت سمجھتا ہے۔ اب یہ اس وقت خالق سے پوچھنے سے کہ دوسری عمر اپنی عمر فاضل دوسرے کو دے دو، وہی اس کا نظریہ کار فرما ہے انفرادی عبادت والا کہ ہماری تمنا ہے کہ تیری عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دوسرے کو عمر کا دینا وہ مناسب عبادت سمجھتا ہے، ورنہ جواب کا بنانے نہیں ہوں گے، یعنی دوسرے کی عمر دے دیں تو عبادت سے محروم ہو جائے۔ اور اب اللہ نے جو کہا کہ زمین کی طرف دیکھو، اب سمجھ میں آیا کہ نہیں کوئی عبادت ایسی ہے جو میرے انفرادی عبادت سے بالا کر ہے، اور اب وہ سمجھا کہ وہ عبادت میں نہیں کر سکتا۔ تو اب عمل کی منزل میں بھی ثابت ہوا کہ جو انسان کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ علم میں بلندی آدم سے ثابت ہوئی تھی، عمل میں بلندی فخر آدم سے ثابت ہوئی۔ اور آگے کی وجہ پھر بلند آواز سے اور جیسا اب تک چکا کہ نظریے ملک میں مستقل ترمیم ہو گئی، وہ سمجھا کہ ہاں دوسرے کے کام آنا بھی عبادت ہے، اور اس لیے اسی وقت آگے آگے جاؤ زمین پر اس کی حفاظت کرو۔ اب نہیں کہا کہ اس نے عبادت چھوڑ میں سمجھا نہیں یہ بھی عبادت ہے، لہذا بلا حضور آ گیا اور ہمیشہ تصویر و تفویض اس کی کرتا تھا، اس کی تعریف سے کرنے لگا، اب کو لگا کے لیے لگا کو پڑا آ گئے۔ یہ فداکاری کی منزل معلوم ہوا کہ یہ وہ ہے جو عبادت ملک سے بالا کر، اور اس وقت یہ علی ہیں جو بستر پر رسول کی سو کر فداکاری کی منزل کو انجام دے رہے ہیں، اور وہ دنیا جو فقط تلوار کے جہاد کو جہاد سمجھتی ہے وہ اس پہلو پر غور کرے کہ کتنے معرکے سر کیے تلوار سے، بدر کا جہاد، احد کا جہاد، خندق کا جہاد، خیبر کا جہاد، مگر ان جہادوں میں کسی وقت مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے فخر کیا ہے۔ لیکن یہ جہاد خاموش، یہ جو بستر رسول پر تو سے جہاد تھا، یہ سکون کا جہاد، یہ سکوت کا جہاد، یہ اتنا اونچا تھا کہ خالق فخر کر رہا تھا، اور فرشتوں پر اسے دلیل فوقیت بشر بنا رہا تھا کہ دیکھو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا جہاد خاموش کی قیمت نہیں سمجھتی ہے، اس لیے کہتی ہے کہ وہ بھلا جو فاتح خیبر ہو وہ چپ رہے، اور میں کہتا ہوں کہ چپ رہنے کے جہاد کی قیمت سمجھیے۔ تو لگا دیجیے ملن راوا تو ملن راوا سے لگا دے۔ یہ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ حضرت امام موسیٰ علیہ السلام کو دنیا نے صرف ایک دن کے کارنامے سے پہچانا ہے، اور سمجھتی ہے کہ حسین نام
بس وہ سن 61 کے 10 محرم والی فرض کا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ سن 57 برس کی عمر قریب تھی تو 57 برس میں ہر دن وہ قائم تھا. کیا وہ بس ایک ہی دن حسین تھے؟ وہ ایک دن کم 57 برس میں ہونے. شخصیت تو سب میں وہی تھی. تو ہر لمحہ ان کا جہاد تھا، ہر وقت ان کا جہاد تھا. اور میں سمجھتا کہ کون وقت ان کے جہاد کا افضل تھا وہ بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کون دن ان کا اس کی نظر میں وہ جہاد تھا. اب ہم نے جو آخر کا جہاد ہے اب اس کے پہلو ہمارے سامنے. اور اس لیے اس جہاد کے جو منفرد خصوصیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے، اگر اسے اپنا باوا کارنامہ سمجھتا ہے جو تلوار کے جہاد ہے تو یاد رکھیے کہ خیر میں بڑے رکوع سبقت کرتے ہیں. جو کرنامہ کے بارے میں بتائے گئے مگر میرے یہاں دماغ کے تقاضوں کا مطالبہ مسائل میں بھی رہتا ہے. میں کہتا ہوں اصول ہے کہ خیر کی طرف سبقت کامل افراد کرتے ہیں. قرآن نے بتایا سابقون الاولون. تو اگر تلوار والا جہاد افضل نقطۂ جہاد ہوتا تو مولا کی بلندی اس میں تھی کہ سب سے پہلے میدان میں جائیں اور سب سے پہلے اس جہاد کو انجام دیں. مگر اس جہاد کی منزل اس میں حسین سیکھے رہے اور دوسرے آگے ہو جائیں. اب میرے کہنے کے بعد اور کیجیے کہ آپ کا ضمیر ایمانی اسے صحیح سمجھتا ہے. اس کے معنی کہ جو پہلے گئے وہ افضل ہو گئے، جو بعد میں رہا وہ گویا پیچھے رہا. تو اب تو میرے کہنے کے بعد آپ کے میں سے کسی کا بھی الحمدللہ ضمیر اس سے متفق نہیں ہو سکتا. تو اب سمجھ میں آیا تو تلوار لے کے جہاد ہی جہاد افضل نہیں ہے بلکہ کچھ اور باتیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو اس جہاد سے بالا کر ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مولا کے لیے بڑا آسان تھا کہ سب سے پہلے جاتے میدان میں اور سب سے پہلے اپنی قربانی پیش کر دیتے. اس وقت تو وہ پھر میں اس وقت بھی شہید مانتا مگر منزل قربانی میں وہ یحییٰ ابن زکریا کے آگے نہ ہوتے. یحییٰ نے بھی راہ حق میں سر قلم کرا دیا تھا، انہوں نے بھی راہ حق میں سر قلم کرا دیا. تو ان کی منزل قربانی یحییٰ جناب یحییٰ سے آگے نہ ہوتی. تو مولا کا کارنامہ یہ نہیں ہے کہ جان دے دی راہ خدا. مولا کا کارنامہ یہ ہے کہ جب تک ایک بھی رہا خود جان نہیں دی. اس کو شاید مقاعد میں میری زبان سے کسی اور سے سنا نہیں، میری زبان سے سن چکے ہوں گے ممکن ہے بہت دفعہ کہ کربلا میں مرنا اتنا مشکل نہ تھا جتنا جینا مشکل تھا. ارے سب ایک طرف آتشی کی مصیبت، جہاں تاپی سے پانی بند ہو، عرب کی گرمی ہو، بے آب و گیا ریگستان ہو اور وہاں 3 دن کی بھوک پیاس اور اس میں آفتاب کے چلنے کے ساتھ
آتش کا طوفان سیلابی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، تو کبھی ممکن ہے کسی ذاکر سے آپ نے سنا ہو کہ عزیزوں نے جانا چاہا اور اصحاب نے سر قدموں پر رکھ دیے ہوں. ممکن ہے اہل مراٹھی میں سے کسی نے نظم کر دیا ہو، میری نظر مراٹھی کو زیادہ نہیں ہے، مگر میں نے روایت میں نہیں دیکھا ہے، کہیں تاریخ میں نہیں دیکھا ہے کہ عزیزوں نے جانا چاہا ہو اور اصحاب نے قدموں پر سر رکھ دیے ہوں. میری نظر میں میرا ضمیر بھی نہیں قبول کرتا. کربلا کے اقدامات تکلفات کے ماتحت نہیں ہو رہے تھے. میں تو محسوس کرتا ہوں کہ یہ نظام مولا نے بشان امامت قائم کیا تھا، گویا حکمن عزیز روکے گئے تھے کہ دیکھو جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے، خبردار تم میں سے کوئی میدان میں نہ جائے. اور اب میں نے جو جس چیز کو کیا تھا اٹک کہ سیلابی رفتار سے اٹک آگے بڑھے، تو گویا مولا یہ فرما رہے ہیں پکار کے کہ اے علی اکبر تمہیں کیا حق ہے کہ کوثر پر جا کے پیاس بجھا لو اور میرا حبیب پیاسا ہے. مسلمیں اور سجا تک نہ لگ رہے، اور اسی لیے کربلا کا دیہات عمل رسول سے مختلف ہو گیا. امیر المومنین نے صراحت کی نہج البلاغہ میں کہ رسول کا عمل یہ تھا کہ میدان جنگ میں عزیزوں کو آگے رکھتے تھے، صحابہ کو پیچھے رکھتے تھے. کربلا کا میدان وہ پہلا مرقع ہے جس میں اصحاب آگے رکھے گئے، عزیز پیچھے رکھے گئے. تو کیا مجھے رسول کا عمل معلوم ہے؟ اور جن کے گھر کی بات تھی معاذ اللہ امام حسین صاحب کو معلوم نہیں تھا، مگر رسول کے ساتھ کے جہادوں میں اور کربلا میں فرق تھا. رسول کے جہادوں میں معلوم تھا کہ کچھ شہید ہوں گے، کچھ بچ جائیں گے. تو وہاں اگر اصحاب آگے رکھے جاتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ غیروں کو کٹوانا ہے، اپنوں کو بچانا ہے. کربلا میں یہ تو طے شدہ تھا کہ بچنا کسی کو نہیں. جانا تو سب کو. امکانات حیات تو شب عاشور کے خطبے سے ختم کیے جا چکے تھے. اب یہ طے پا گیا کہ نہیں، سب ایک ہی منزل کی طرف جائیں گے. اب صورت واقعہ یہی ہے جس کو اب ان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلے چلا گیا اس کی مسافت مصیبت مختصر ہو گئی، اور جو دیر تک رہا اس کو شدت وقت کا مقابلہ زیادہ کرنا پڑا. ہم یہاں تفسیر اس نقطۂ نظر سے ہے کہ جس سے کم مقابلہ کرانا ہے مصائب کا، اسے پہلے بھیجا جائے گا. تو ابھی آیا ہے تو ابھی جائے، کیونکہ مولا کے دل پر گداغ ہے کہ جب مخالف فوج کا سردار ہو کے آیا تھا تب تو ہم نے پانی پلا دیا، اور اپنا دوست آ کر ہو کر آیا ہے تو ایک جرعہ آب نہیں.
کہ مہمان کی ضیافت ہو سکے. تو اس لیے مولا کا تو ایسے نظر ہی ہے کہ جب پانی پلا نہیں سکتے تو پیاسا بھی تو رکھیں. لہذا ابھی آیا ہے تو ابھی جائے. لیکن عزیز آخر کے لیے خاتون خاص اثار زور تک ابھی بھی مظاہر زور تک موجود ہے. ابو سمامہ صاحبی زور تک موجود ہیں. سعید ابن عبداللہ حنفی زور تک موجود ہیں. اور جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے تب تک عزیز کوئی نہ جائے. جب عزیزوں کی باری آئے تو دور کے عزیز پہلے چلے جائیں. اولاد یقین پہلے چلی جائے. اولاد جعفر پہلے چلی جائے. عباس کے اور بھائی پہلے چلے جائے. اور جب اور کوئی بھائی رہی نہ جائے تو مجبوراً ابو الفضل عباس جائیں. وہ ظاہر آج وہ حال حد نہیں کرنا. وہ انشاءاللہ 8 محرم کو اور کویل جوان علی اکبر روایت مشہور کے مطابق وہ عباس کے بھی بات. اور یاد رکھیے کہ معیار صبر یہی ہے. وہ غلط تصور ہے کہ معیار صبر یہ کہ روئے نہیں. معیار صبر یہ نہیں ہے کہ امام صوفیں مرثیہ کہیں نوحہ پڑھیں. یہ معیار صبر لوگ سمجھتے ہیں امام کی کہانی سے لگا. میرے نزدیک معیار صبر یہ نہیں ہے. میرا صبر یہ ہے کہ دیکھو جو قاسم کی لاش لا سکا وہ اب علی اکبر کو جانے سے روکتا تو نہیں ہے. ورنہ جو غم کا اثر ہے وہ تو ہو ہی گا. غم کا اثر ہونا معیار صبر کے خلاف نہیں ہے. کارنامے میں کمزوری پیدا ہونا یہ معیار صبر کے خلاف ہے. تو آپ بلا چکا بس اب یہ بات مسائل ہے. آج آپ کو معلوم ہے کہ شہزادہ علی اکبر کا حال ہمارے یہاں جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے آج اس شہزادے کا حال میں تو بہتر علی اکبر کا اثر امام پر جو ہوا ہے یقیناً کسی غم کا نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ میرے والے صبر یہ نہیں کہ اثرات غم مرتب نہ بخدا. اثرات غم تدریجی طور پر بڑے مرتب ہیں اور یہ اثرات غم نہیں ہے جو شہید کا تعارف ہے. ابھی ابن مظاہر جب گھوڑے سے گرے تو تاریخ میں ہے کہ بامل انکسار ہو اعلیٰ وزیر اتر مولا کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے. اب ہم سمجھے کہ حبیب جو تھے ویسا کوئی اور نہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہے 57 برس کی عمر میں مولا کی قوت کیا تھی؟ حضور یہ قوت تھی کہ خیر جب تک اصحاب دنیا سے جا رہے تھے تب تک علاقے مولا نے اٹھوائیں. کسی کی لاش کو میدان میں نہیں چھوڑا. ارے وہ ایمان کی لاش کا لانے والا کوئی نہیں تھا.
कम बयान होते हैं, इसलिए ख्याल होता है कि मुक्ति नहीं है। अगर कि मेरे यहाँ यह आपकी तवज्जो है कि अब देखिए कि बुका हो रही है या नहीं, मगर ये समझते कि ये मुक्ति क्या है। तो इमाम ने किसी की लाश को मैदान में नहीं छोड़ा, एक खेमा बनाया कि वहाँ एक एक लाश को बुला के मुरतब करके एक के पहलू में एक, उसको इमाम अपने सामने लिटाते थे। और फिर जब एक सब पूरी हो गई, यानी जैसे एक नमाज जमात शुहदा, इमाम अपनी पेशवाई में वो कायम कर रहे थे कि शहीदों की सब पूरत करते थे। चल मुसलसल था, और उसके बाद एक और लाश आई। अब मसलन ये सिलसिला होती हो गया, जगह नहीं रही, तो अब इसको तरतीब के साथ ऊपर रख दिया, यानी अब और ताबूत तो मुयस्सर नहीं होगा, ये जाके ही बसूरत ताबूत हो जाए। तो इमाम ने सूरत से सबकी लाशें उठवाई थी, तो सबकी लाशें उठवाई, मगर जब दिल के टुकड़ों की बारी आई तो बस अब इम्तियाज ये बढ़ता कि खुद उठाई। उस वक्त तक लाशें उठवाई और अब फर्जंदान अकील गए, फर्जंदान जाफर गए, तो खुद लाशें उठाई। और अब जो बात शुरू की थी मैंने 57 बरस की उम्र में मौला की कुव्वत कि यूं अहले मराठी ने हमारे लगन कर दिया हो, मगर अर्जुए तारीख अर्जुए कुतुब मोतबरा सिवा जनाब कासिम के सब हद्दे गुरु तक थे, बच्चा बस जनाब कासिम थे, इन मानी में बच्चा के नाबालिग, वरना जितने थे सब नौजवान जवान थे। और सबकी लाशें खुद उठाई, और 57 बरस की उम्र में कुव्वत इमाम की ये थी कि जवान की लाश उठाते थे और लाश को लिए हुए घोड़े को सवार हो जाते थे। माशाअल्लाह आपके साथ हो रही है, तो जाहिर तो कोई मुसीबत नहीं बयान हो रही। लाश को लिए हुए घोड़े पर सवार हो जाते थे, मगर अब मौला की कुव्वत पर रफ्ता रफ्ता असर क्या पड़ रहा है कि जब कासिम ने सजा दी, वो हाल तो कल बयान होगा, लेकिन इस मुनासबत से ये जो बयान करना है कि जब कासिम ने सजा दी और इमाम लाश पर गए, तो अरे नाबालिग बच्चा फूल ऐसा जिसम, मगर अब मौला से घोड़े पर बैठा नहीं गया। अरे अब इतना ही नहीं बल्कि कमर सीधी नहीं हो रही है, लाश को लिए हुए चल रहे हैं, मगर जमीन पर पैर खिसते जाके। माशाअल्लाह अजरुकुम अल्लाह। तो ये तो कासिम के वक्त पर हुआ। अली अब्बास की आवाज आई कमर थामनी, लालिम कसर रही, अब मेरी कमर टूट गई, मगर अब है अली अकबर। अब पूरा हाल तो करना, मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी ताकत रफा करेगी, मगर चंद पहलू कि अली अकबर अब करते हैं बाबा अब मुझे इजाजत दो, तो मैं कहता हूँ हर एक से सराहतन कह दिया है कि जाओ। इसमें बिहार हर एक लेता था, हर एक से कह देते थे कि जाओ, अली अकबर को रोक तो नहीं सकते थे, देखना तो है, मगर मुझे तो यही लफ्ज़ें मिलती हैं कि जबान से कहा
نہیں گیا کے جاؤ. بس ادھر علی اکبر نے کہا اجازت, ادھر ہاتھ اٹھا دیے خدا کی بارگاہ میں. اللہم خیر اللہ لا القول وغیرہ کی گواہ رہنا. کیا وہ جا رہا ہے جو سورت و سیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے. بس خدا سے کہا کہ جا رہا ہے تو علی اکبر سمجھے کہ اجازت, خود علی اکبر سے نکل جاؤ. بس اس مناجات سے سمجھ گئے کہ اجازت. اس کے بعد جو گیا مولا اپنی جگہ کھڑے رہے, لیکن علی اکبر جو چلے اپنی جگہ کھڑے نہیں رہ سکے. گھوڑے کے پیچھے پیچھے دور تک چلے گئے اور بس اہل ادا گھوڑے پہلو پر سکونگا. آپ بھی بیتاب ہیں, میں بھی یہ بیطاقت ہوں. کہ اہل ادا جب آواز آئی تو جس نے پکارا سیدھے گئے. ارے قاسم کے یہاں جب آواز دی ہے تو تاریخ نے شاعرانہ مجاز سے حقیقت کو ادا کیا ہے. قاسم کی سزا پر یوں گئے ہیں کہ اس نے کہا جیسے باپ شکار کو جاتا ہے, اس تیزی کے ساتھ گئے ہیں. اور علی اکبر نے آواز دی تو ابھی مرضی نے آپ نے سن لیا کہ کبھی دائیں طرف گھوڑا ڈالتے ہیں, کبھی بائیں طرف گھوڑا ڈالتے ہیں. تو کہا یا علی یا علی. لوگوں نے کہا ہے کہ یا علی کے کیا معنی ہے. کوئی کہتا ہے کہ علی اکبر ہی کو پکار رہے ہیں کہ بیٹا نگاہیں کام نہیں کرتی, ایک دفعہ اور صدا دے لو کہ تمہاری صدا کے سہارے پر آ جائیں. کوئی کہتا ہے بانس کو آواز دے رہے ہیں کہ یا علی آپ مشکل کشا ہیں, یا آپ کے بیٹے پر سخت وقت ہوا ہے. مگر میں ایک ضرور کہوں گا کہ ہر ایک کی لاش اٹھوائی جوانوں کی لاشیں اٹھائی, اور اس کے بعد قاسم کے یہاں یہ طاقت ہوئی, ایسی طاقت یہ درجہ ہوا کہ گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکے, سیدھے بھی نہیں ہو سکے, مگر علی اکبر کی لاش. اب مجھے تو روایت میں ملتا ہے کہ آپ مولا سے عجیب جملہ ہے, مجھے تو مرثیہ و جملے کے لب و لہجہ ہی نظر آتا ہے کہ آپ, میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ہمت ہی نہیں تھی.